تو بچوں کی مینٹل ہیلتھ بھی اسی طرح متاثر ہوتی ہے جس طرح والدین اور دوسرے بڑوں کی زندگی متاثر ہوتی ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں بچوں کی مینٹل ہیلتھ کے بارے میں بات کروں گی کہ تو ہم شروع کریں گے سننے سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کی باتوں کو بہت زیادہ سنتے نہیں۔ اسپیشلی میں نے اپنے پاکستانی کلچر میں یہ بات دیکھی ہے کہ ہم بچوں کو بچہ سمجھ کر اس کی باتوں پہ بہت زیادہ توجہ نہیں دیتے ہیں، اور جس کو ایکٹیو لسننگ کہا جاتا ہے وہ ہم لوگ بہت کم کرتے ہیں۔ جب بچے ہم سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو اصل میں وہ اپنے خیالات کو بیان کر رہے ہوتے ہیں، یا تو وہ سوال کر رہے ہوتے ہیں اور یا وہ اپنے خیالات یا اپنی جو بھی ان کی امیجنیشن ہوتی ہے اس سے ریلیٹڈ وہ بات کر رہے ہوتے ہیں۔ دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہم جب بچوں کی باتیں سن رہے ہوتے ہیں تو ہمیں بہت زیادہ صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ ہمارے میں اسپیکنگ سکلز ڈیولپ ہو چکی ہوئی ہیں، ہم اپنے آپ کو بہت بہتر طریقے سے ایکسپریس کر سکتے ہیں۔ بچوں میں ابھی یہ ساری ایبلٹیز ڈیولپ کر رہی ہوتی ہیں، ان کی اسپیچ ابھی بہت زیادہ کلیئر نہیں ہوتی ہے، وہ ان کا جو ایکسپریشن ہوتا ہے وہ بہت زیادہ اچھا نہیں ہوتا ہے۔ تو ہمیں بہت زیادہ صبر کے ساتھ ان کی بات سننی چاہیے۔ میں نے بہت سے والدین کو آبزرو کیا ہے کہ جب بچہ کوئی بات کر رہا ہوتا ہے تو اس کی بات کو کاٹ دیتے ہیں، یا اس کا جب وہ ایک جملہ بول رہا ہوتا ہے تو اس کے جملے کو بیچ میں سے اچک کے اس کو کمپلیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا اپنے ورڈز اس کے منہ میں ڈال رہے ہوتے ہیں۔ یا ہم والدین کے طور پہ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ ہم جب کوئی بات بچے سے کر رہے ہیں یا اس کو کہہ رہے ہیں تو اس کو ہمیں ایک مثال کے طور پر خود بھی کرنا چاہیے۔ یعنی کہ اگر ہم بچے کو کہہ رہے ہیں کہ کینڈیز صحت کے لیے اچھی نہیں ہیں تو ہمیں بچوں کے سامنے کینڈیز نہیں کھانی چاہیے۔ اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ ایکسرسائز کرو، فزیکل ایکٹیویٹی کرو، آج کل ہم گھر پہ ہیں، لاک ڈاؤن ہے، فزیکل ایکٹیویٹی بہت ضروری ہے، اور آپ خود کوئی فزیکل ایکٹیویٹی نہیں کر رہے ہیں سوائے گھر کے کام کاج کے، تو بچے کو کیا میسج آپ دے رہے ہیں؟ بچے کو جو میسج جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ پیرنٹس جو ہیں وہ مجھے صرف انسٹرکشنز دے رہے ہیں، یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں ایکسرسائز کرو لیکن وہ خود سے کوئی ایکسرسائز نہیں کر رہے ہیں، کوئی فزیکل ایکٹیویٹی نہیں کر رہے ہیں۔ تو یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ بچے کو اگر کوئی چیز سکھانا چاہتے ہیں تو وہ کیسے سکھائیں؟ رول ماڈلنگ کے تھرو سکھائیں۔ جس طرح پیرنٹس بچوں کو کہتے ہیں جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ نہیں بولنا، اور بچوں کے سامنے آپ لاتعداد جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، تو یہ آپ کا بچہ آپ کی وہ بات کبھی نہیں سیکھے گا جس کو وہ یہ دیکھتا ہے جو آپ خود سے نہیں کر رہے ہیں۔ تو ہم والدین کے طور پہ ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اگر ہم بچے کو صرف بول رہے ہیں کوئی بات تو اس کو وہ بات مان لینی چاہیے یا اس کو فالو کرنا شروع کر دینا چاہیے، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ ایک انسان کا بچہ ہے، وہ عقل اور شعور رکھتا ہے، اشرف المخلوقات کا بچہ ہے، تو اس کو ان سب چیزوں کی سینس ہے کہ اس نے صرف اندھوں کی طرح فالو نہیں کرنا۔ اسی طرح آپ کو بچے پہ آپ کا ٹرسٹ ہونا بہت ضروری ہے۔ ہم لوگ ہمیشہ کہتے ہیں تم تو ہمیشہ جھوٹ بولتے ہو، تم جھوٹ بول رہے ہو، تم سچ نہیں کہہ رہے ہو۔ جب ہم اپنے بچے کے سامنے یہ چیزیں بار بار دہراتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو ٹرسٹ نہیں کر رہے ہیں، ہم اس کی باتوں پر یقین نہیں کر رہے ہیں۔ تو بچہ ہم سے کیا سیکھ رہا ہے؟ بچہ ہم سے یہ سیکھ رہا ہے کہ ہم اس کو ٹرسٹ نہیں کرتے ہیں، اور اس کو بھی ہم پہ ٹرسٹ نہیں کرنا چاہیے، یعنی کہ ہم میں وہ جو میوچول ٹرسٹ ہے وہ ڈیولپ ہی نہیں ہو پاتا۔ باؤنڈری سیٹ ہونا بہت ضروری ہے، اور اس کی مثال میں اس طرح سے دوں گی کہ ہم بچوں کے بارے میں جب بات کرتے ہیں یا ان کے بارے میں ہم سوچتے ہیں تو ہم ان کو ایز اے ہیومن بینگ نہیں لیتے، ہم ان کو بس بچہ who has no will of his own, no choice of his own، ایک ایسا بچہ جو ایک طرح سے روبوٹ
ہے یا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو ایسا ہونا چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ وہ ایک جیتا جاگتا انسان ہے جو عمر میں بے شک کم ہے، اس نے ابھی ڈیولپ ہونا ہے، اسے ہماری مدد کی بہت زیادہ ضرورت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی ایک شخصیت ہے۔ جب اس کی ایک شخصیت ہے، وہ ایک انڈیویجول ہے، تو پھر اس کی رسپیکٹ بھی اسی طرح سے کرنی ہے جیسے ہم دوسرے بڑوں کی کرتے ہیں۔ اور جب ہم باؤنڈری سیٹ کرتے ہیں تو ہم نے اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے کہ ہم اپنے بچے کے لیے جب باؤنڈری سیٹ کریں تو اسی طرح ہم اپنے لیے بھی باؤنڈری سیٹ کریں۔ یعنی کہ اگر ہمارا بچہ ڈاؤن ٹائم چاہ رہا ہے، وہ چاہ رہا ہے کہ وہ اکیلے ٹائم سپینڈ کرے، اپنے روم میں وہ ٹائم سپینڈ کرے، تو ہمیں اس کو اس کی اجازت دینی چاہیے۔ بچے کی پرائیویسی کا لحاظ کرنا ماں باپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد کیونکہ ہم سب گھروں میں موجود ہیں اور جیسے ہم نے پہلے ڈسکس کیا، بہت زیادہ روٹین بھی نہیں ہے، بہت زیادہ روٹین فالو نہیں ہو رہی ہے، تو یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ الیکٹرانکس کا استعمال گھروں میں بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ اچھا، پیرنٹس کے معاملے میں بہت زیادہ یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ بچوں کو تو بہت زیادہ انسٹرکشنز دے رہے ہوتے ہیں اور ڈانٹ رہے ہوتے ہیں اور سم ٹائمز بلی کر رہے ہوتے ہیں کہ فون مت یوز کرو، کمپیوٹر کے آگے سے اٹھ جاؤ، ٹی وی بہت زیادہ دیکھ رہے ہو، اور خود وہ سارے کام کر رہے ہوتے ہیں جن سے وہ بچوں کو منع کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آج کل کے دنوں میں مطلب یہ کہ جب آپ ریسٹرکٹ کر رہے ہیں اپنی موومنٹ کو، آپ سوشلائز زیادہ نہیں کر رہے ہیں، تو جب آپ گھر میں ہیں اور اگر آپ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ کے بچے الیکٹرانکس کم استعمال کریں، تو آپ کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ بھی الیکٹرانکس کا استعمال کم کر دیں۔ اگر آپ نے بچے کو کمپیوٹر کا استعمال سے منع کیا ہے تو آپ خود بھی کمپیوٹر سے تھوڑی دیر کے لیے دور ہو جائیں، بلکہ آپ ایک ایسی روٹین سیٹ کر لیں، یہ ہمارا فیملی ٹائم ہے اور اس دوران آپ کسی بھی الیکٹرانک کو استعمال نہیں کر سکتے۔ وہ ٹائم 1 گھنٹے کا ہو سکتا ہے جس کو آپ اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ مل کر گزاریں اور کوئی ہیلتھی ایکٹیویٹی میں انوالو ہوں۔ آپ اکٹھے ایکسرسائز کر سکتے ہیں، آپ اکٹھے یوگا کر سکتے ہیں، آپ اکٹھے صرف بریدنگ ایکسرسائز کر سکتے ہیں جو آپ کو ریلیکس کریں گی۔ آپ گھر کی صفائی کی ایک ایکٹیویٹی اکٹھی رکھ سکتے ہیں جو ایک فزیکل ایکٹیویٹی بھی ہے اور ایک فن ہے، اور اس میں بچہ بہت سی اسکل سیکھ رہا ہے۔ پھر اس کے بعد میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جب بچے اپنی کوئی ڈیمانڈ آپ سے کرتے ہیں، مطلب چاہے وہ ناجائز بھی ہو، تو کئی دفعہ ہمارا جو رسپانس ہوتا ہے وہ بڑا ہارش قسم کا ہوتا ہے۔ میرا بہت دفعہ ایسا رہا ہے، اسپیشلی جب میرے بچے چھوٹے تھے، تو اور اس کی ریزن بچے نہیں ہوتے ہیں یا ان کی ڈیمانڈس نہیں ہوتی ہیں، بلکہ ان کی ریزنس ہم خود ہوتے ہیں۔ ہم خود ٹینس ہوتے ہیں، ہم سٹریس میں ہوتے ہیں، اور جب بچے کی طرف سے کوئی ڈیمانڈ آتی ہے تو ہمارا جو رسپانس ہوتا ہے بڑا اناپروپریٹ ہوتا ہے۔ اور اس معاملے میں میرا خیال ہے کہ بچوں کو مارجن دینا چاہیے۔ وہ بچے ہیں، انہیں بہت سی ان مشکلات کا نہیں پتا جو ہم فیس کر رہے ہوتے ہیں، یا ٹھیک ہے وہ بچوں کو یہ تو فیل ہو جاتا ہے، لیکن ان کی ڈیمانڈز ہیں اور انہوں نے وہ ڈیمانڈز پیرنٹس سے نہیں کرنی تو اور کس سے کرنی ہے؟ مطلب گھر میں تو وہ ماں باپ کو دیکھ رہے ہیں یا اپنے بڑوں کو دیکھ رہے ہیں، دادا دادی کو دیکھ رہے ہیں، تو انہی سے وہ ڈیمانڈز کریں گے نا۔ تو جب آپ سٹریس میں ہیں اور اگر آپ اس کو برے طریقے سے ڈانٹ دیں یا آپ امپیشنٹ ہوں اپنے بچے کے ساتھ، اس کو رسپونڈ صحیح طرح سے نہ کریں، تو اس سے بھی بچے کی مینٹل ہیلتھ پہ کافی اثر پڑ سکتا ہے۔ لاک ڈاؤن کے دنوں میں جب ان کا کوئی بہت زیادہ ایکسپوجر نہیں ہے، بہت زیادہ ان کا کوئی انٹریکشن نہیں ہے دوسرے لوگوں کے ساتھ، اور وہ گھوم پھر کے انہی 2-3 لوگوں کے بیچ میں رہ رہے ہیں، تو
اس ان حالات میں ان کا تھوڑا فرسٹریٹڈ ہونا اس حوالے سے بہت اچھی بات نہیں ہے۔ پھر سب سے امپورٹنٹ بات جو ہے والدین کے لیے جو ان کو کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ بچے کی مینٹل ہیلتھ کو جج کرنے کے لیے سوال کرنا بہت ضروری ہے۔ بچے تو بہت زیادہ سوال کرتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ پیرنٹس کو بھی بہت زیادہ سوال کرنے چاہیے، لیکن سوال کرنے میں بھی امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ کلوزڈ کوشچن جن کے جواب صرف ہاں یا نہ میں ہوتے ہیں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ سوال کا جواب یا ہاں میں ہوگا یا نہ میں ہوگا۔ لیکن جب آپ اوپن اینڈڈ کوشچنس کرتے ہیں کہ ہاؤ آر یو فیلنگ، یہ بہت اوپن اینڈڈ ہے، اس میں بچہ کچھ بھی کہہ سکتا ہے۔ اس کا جواب وہ آپ کو 2 منٹ کا بھی دے سکتا ہے اور اس کا جواب وہ آپ کو 5 منٹ کا بھی دے سکتا ہے، تو اس سے آپ کو بہت زیادہ چیزیں جاننے میں مدد ملتی ہے۔ اور میں اکثر والدین سے سنتی ہوں کہ ہمارا بچہ بہت شرمیلا ہے، وہ شائع ہے، وہ زیادہ بات نہیں کرتا۔ میں مانتی ہوں کہ بچے شرمیلے بھی ہوتے ہیں، بچے زیادہ بات بھی نہیں کرتے ہیں، لیکن جو پیرنٹس کے ساتھ ایک بچے کا کنیکشن ہے، جو ان کا بانڈ ہے، اس میں آپ کا ایسا آپ کی بانڈنگ شروع سے ایسی ہونی چاہیے کہ لیکن پیرنٹس کے ساتھ وہ اوپنلی اپنے پرابلمس کو ڈسکس کر سکے۔ تو جب آپ بچے سے سوال کریں گے کہ آپ کیسا فیل کر رہے ہو، آپ کا دن کیسا گزرا، تو اس طرح کے سوالوں سے بھی آپ کو بچے کے دماغ میں کیا چل رہا ہے اس کے بارے میں آپ کو بہت زیادہ انفارمیشن مل سکتی ہے، اور آپ کو اس کے جو مینٹل ہیلتھ کے جو ایشوز ہیں وہ بھی آپ کو پتہ چل سکتے ہیں۔ اگر آپ اپنے بچے سے سوال ہی نہیں کریں گے، آپ یہ جانیں گے ہی نہیں کہ اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے، تو آپ بہت سی چیزیں جاننے سے محروم رہ جائیں گے۔ امید ہے آج کی اس ویڈیو میں جو باتیں ہوئیں وہ آپ کو پسند آئیں گی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ میں پھر حاضر ہوں گی۔ السلام علیکم۔